75 سال ہو گئے اب تک رگڑے کھا رہے ہیں. تو سود ایسے ہی ختم ہوگا. پہلے باہر کے معاملات صاف کریں. آپ اندر سود ختم کر دیں اور باہر آپ IMF کو, ورلڈ بینک کو اور دیگر مالیاتی اداروں کو آپ سود دیتے رہیں اور قوم سے آپ لوٹ کے کھینچ کے ان کو دیتے رہیں. ہماری حلال مال کو ہم سے لے کر ان کو دیتے رہے تو کیسے نظام ٹھیک ہوگا؟ میں نے وہاں کہا, میں نے کہا آپ اعلان کرتے ہیں, حکومت جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سود کے نظام کو ختم کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک نے اپیل واپس لے لی, نیشنل بینک نے لے لی, باقی بینکوں نے بھی لے لی اپیل واپس کہ ٹھیک ہے ہم اس کے خلاف ڈیسیژن کے خلاف ہم نہیں جاتے, آپ جو فیصلہ کریں. میں نے کہا حکومت اعلان کرے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خزانوں کو بھر دے گا. اس طرح عہد نبوی میں صحابہ کے بیت المال کو اللہ نے بھر دیا تھا, لینے والا کوئی نہیں تھا, آوازیں دیتے پھرتے تھے کہ کوئی ہے ضرورت مند تو لے جائے. پر یقین تو کرو نا. تو میں نے کہا اگر تمہیں کوئی یقین تھوڑا سا کنفیوژن ہے, دو مکوں میں ہے, تو ایسے کرو اعلان کر دو ہم مولوی لوگوں نے کرونا کے دنوں میں حکومت سے زیادہ عوام کی خدمت کی. سیلاب کے موقع پہ اب تک حکومتی امداد لوگوں تک نہیں پہنچی. موبائل پہ میسج تو چل رہا ہے لیکن حکومتی امداد صحیح معنوں میں لوگوں تک نہیں پہنچی. مدرسوں والے پہنچا رہے ہیں جن کے آپ نے بینک اکاؤنٹ بند کیے ہوئے, بند کیے ہیں آپ نے فیڈرل کے کہنے پہ, IMF کے کہنے پہ. ہمارے مدرسے کا اکاؤنٹ بند کر دیا. 1.5 لاکھ روپیہ جو تھا اس میں پڑا ہوا تھا وہ بند کرنے کی پوری کوشش کی ہے انہوں نے, یہودی معیشت کے علم بردار مسلمانوں نے. لیکن اللہ نے کرم کیا, بندے تو ہر جگہ بیٹھے, وہ راستہ نکال لیا, زکات کے پیسے سے نکل آئے. تو جناب سسٹم کو آپ ٹھیک کریں گے تو آپ آگے. اب یہ 5 سال میں پورا کرتے ہیں اس کو. 30 سال آپ نے گزارے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈیسیژن کے خلاف اور مزید 5 سال مانگ رہے ہیں. آپ اعلان کر دیں. میں نے کہا سیلاب میں دیکھیں اب تک ہماری جماعت مجلس احرار اسلام مسلسل مکانات بنا رہی, لیکن ہم نے ایک ٹارگٹ کیا. ہم نے سب سے پہلے مولوی کو ہم نے پریفرنس دی ہے کہ ایک گاؤں کا مولوی ہے, اس کا گھر بھی گیا, اس کی مسجد بھی گئی, جو لوگوں کو تعلیم بھی دیتا تھا, جو لوگوں کے دکھ درد میں شریک بھی ہوتا تھا, ان کی خوشی میں بھی شریک ہوتا تھا, جو لوگوں کو دین پہنچاتا تھا, اس کی تبلیغ کرتا تھا. اس کو فنانشلی آپ طرح کریں پہلے مسجد کو تعمیر کریں, اس کا گھر بنائیں, جو بچ جائے اس کو کہو بتاؤ کس کس کا گھر اور تعمیر کرنا. ہمارے پاس جو ہے ہم اسی کے اندر جتنی مدد کر سکتے ہیں ہم کریں. ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. سندھ میں ہمارے جماعت کے آدھار کے ساتھی گئے ہیں, یہ جنوبی پنجاب میں ہمارے دوستوں نے کام کیا ہے, بلوچستان میں گئے ہیں, KPK میں اب گئے ہیں, 3 دفعہ گئے ہیں. تو وہاں ہم نے لوگوں کے ساتھ مدد کی. میں نے وہاں کہا, وہ سارے صنعت کار موجود تھے, سرمایہ کار بھی موجود تھے. میں نے کہا جناب یہ حکومت والے بھی موجود ہیں, ہم اور بھی لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کا ملک کا خزانہ بھر دیں گے. اس قوم نے ہمیشہ قربانی دی ہے. آپ نے مہم چلائی تھی نا, قرض اتارو ملک سنبھالو. ہماری بہنوں نے بیٹیوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے تھے. کہاں گیا وہ سارا مال؟ رد کر گئے. تو آپ بھی گئے, قوم تو تیار ہے, اب بھی قوم تیار ہے. ہم ایک جوڑے کپڑے کے اندر گزارا کر لیں گے, لیکن ملک کو معاشی اس پریشانی سے نکالنے کے لیے قوم اب بھی آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ کریں تو صحیح. اور یہ نوبت ہی نہیں آئے. میں نے تاجروں سے کہا کہ آپ میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں. حاجی عبد الرزاق مرحوم ARY والا عبد الرزاق گولڈ دبئی میں تھا, اس نے آفر نہیں کی تھی نواز شریف کو آفر کہ مجھے آپ فری ہینڈ دے دیں اور میرے ساتھ ڈیٹ فکس کر دیں, میں پاکستان کا تمام قرضہ ایک ہی قسط کے اندر ہارڈ کیش میں ادا کرتا ہوں. پاکستان کا آدمی تھا نا, آپ نے کیوں نہیں اس کے آفر کو قبول کیا؟ ساڈا کی بنے گا؟ اسی کتوں کھاواں گے؟ ساری روزی, ساری دیہڑی, ساڈا انعام. ہم یہاں کھڑے. سیٹھ عابد نے آپ سے کہا میں پورا قرضہ اتارتا ہوں, ایک ہی قسط میں اتارتا ہوں, مجھے فری ہینڈ دے دیں.
1 سال فری ہینڈ دے دے، مجھے نہ پوچھا جائے میں کیا چیز کہاں سے لا رہا ہوں. وہ آدمی جو آپ کو آپ کا ایٹمی پلانٹ مکمل کر کے آپ کو دے رہا ہے، اور مکمل کیا اس نے سیٹ احمد نے. ضیاء اکبر روم نے اس نے کہا کہ اتنے بڑے آدمی ہو، کیا کیا تم نے ملک کے لیے؟ اس نے کہا مجھے ملک کی خدمت کے لیے تم نے کبھی کچھ کہا؟ تم نے کیا ڈیوٹی مجھے دی ہے بتاؤ؟ اس نے کہا ہمارا ایٹمی پلانٹ ہے، اس کو مکمل کر دیں. وہی پروسیسنگ سسٹم تھا فرانس سے، وہ مکمل نہیں آ رہا تو شیخ عابد نے بہت ہو گیا. اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ چیزیں اکٹھی کر کے اس نے کہا کہ مجھے پوچھا نہ جائے، میری موومنٹ جتنی بھی ہے اس کو بالکل فری کر دیا جائے. میں لے آتا ہوں، لے آیا، مکمل کر دیا اس کو. تو یہ بزنس کمیونٹی ہماری وہ بھی مال دینے کے لیے تیار ہے. میں نے کہا مطالبہ کریں گورنمنٹ سے، آپ سود کا نظام ختم کرنے کا اعلان کریں، ہم آپ کا جو ہے وہ ملک کا خزانہ جو ہے بھر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام سے بچائے، پوری قوم کو بچائے، حکومت کو بچائے، ملک کو بچائے. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.